تمام دوستوں کا شکریہ جو تشریف لائے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے، اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں بیان کرتا جاؤں، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ دل میں اللہ کا ذکر ضرور کرتے جائیں۔ ڈبل چیز بتائی، ایک تو میں نے بیان کرنا ہے، وہ تو آپ نے سننا ہے، لیکن ساتھ میں دل میں اللہ کا ذکر کرتے جانا۔ جو کرنا کر لیں، لڑو نا۔ میں نے بیان کرنا ہے اور آپ نے دل میں ذکر کرتے جانا، کیونکہ جیسے جیسے یہ دوست بیان کر رہے تھے تو میں اپنا ذکر جاری و ساری رکھتا ہوں، میں فارغ نہیں رہتا، وہ تو سن ہی رہا ہوتا ہوں، لیکن ساتھ میں اپنے دل میں اپنے اللہ کے نام کا ذکر کرتا چلا جاتا ہوں، کیونکہ خیالات ادھر ادھر ضرور جاتے ہیں، مگر ہم نے اپنے رب کا ذکر بند نہیں کرنا۔ تو ہر حال میں ہم نے اپنے دل میں ذکر جاری و ساری رکھنا ہے، کیونکہ یہ دور انفارمیشن کا دور ہے، ڈس انفارمیشن کا بھی دور ہے۔ آپ جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن میں فرق کرنا پڑے، اور جب بات کرنی ہے تو کما حقہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ نے بات کرنی، سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے، تاکہ ہم جس کو سمجھانے لگے ہیں اس کو مکمل سمجھ آ جائے۔ جتنے دوستوں نے کھڑے ہو کر بیان کیا، ان کی آپ کو کیا سمجھ آئی، انہوں نے آپ کو کیا سمجھایا، یہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بھئی مجھے تمہاری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، اور ان کو بھی سمجھانا ضروری کہ ہم جو سمجھانا چاہتے تو وہ یہ تھا۔ تو دور ہے انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، اور صحیح بخاری وہ واحد کتاب ہے جس کی تمام احادیث ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، سند اور راوی کے ساتھ۔ امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی وہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے امام بخاری نے احادیث اکٹھی کی ہیں، قانون اصول نہیں دیا۔ امام بخاری نے احادیث اکٹھی کی ہیں صحیح سند اور راوی کے ساتھ، مگر نماز کا کوئی ایک طریقہ نہیں بتایا، احادیث اکٹھی کی ہیں۔ روزے کے متعلق احادیث اکٹھی کر لی، رفع یدین کے متعلق بیان کر دیا، لیکن کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، انہوں نے احادیث اکٹھی کی، طریقہ نہیں دیا کہ بھئی میں نماز کا طریقہ تمہیں سکھاتا ہوں، نہیں دیا۔ ہم نماز کا طریقہ 4 ائمہ کرام سے ہی لیتے ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہی لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے احادیث اکٹھی کی۔ مثال کے طور پر انہوں نے کتاب انصار کے مناقب، اس میں باب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، کتاب انصار کے مناقب، آگے باب باندھا، مختلف باب باندھے جاتے ہیں، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ، ساتھ ذکر جاری رکھنا ہے۔
ساتھ ذکر جاری رکھنا ہے اور باتیں سنتے بھی رہنا ہے۔ تو انہوں نے جو پہلی حدیث لکھی صحیح بخاری 3863 میں، صحیح بخاری 3863 میں جو حدیث لکھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت میں رہے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری طرف دیکھنا، بارش شروع ہو گئی ہوگی، بم بھی چل جائے میری طرف دیکھنا، بجلی کڑکے دھماکے ہوں، بادل گرجیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈرنا نہیں ہے، ہم مرتے نہیں ہیں، ہم اللہ کی حفاظت میں۔ اس لیے اس حال کو انجوائے کرنا ہے کہ یار کیا بات ہے یا اللہ، ہر چیز تیرے اختیار کی اور مجھے نقصان نہیں پہنچائے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس لیے ذکر جاری و ساری رہے، وقت کم ہوتا ہے نا تو مراقبہ ہم کر نہیں پاتے، تو اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو ذکر کی طرف بھی لگا رہا ہوں کہ ذکر دل میں جاری و ساری رہے۔ اور حدیث میں نے کیا بیان کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہمیشہ ہم عزت میں رہیں۔ دوسری حدیث اس سے اگلی صحیح بخاری 3864، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بیان کن کا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ کون ہے یہ؟ بیٹے۔ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، بیان کس کا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے تھے، خائفن، لفظ ہے خائفن، ڈرے ہوئے۔ بیان کون کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ ڈرا ہوا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، حضرت عمر فاروق نے بیان کیا کہ میں ڈرا ہوا تھا۔ بیان کے کون کر رہا ہے؟ یہ ذرا غور و فکر کرنے والی بات ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے سرکار نے فرمایا، ایک اگر عمر فاروق نے فرمایا، ایک ان کے بیٹے نے یہ بات کی کہ میرا باپ گھر میں تھا ڈرا ہوا کہ ابو عمر و عاص بن وائل سہمی اندر آیا، مشرکین مکہ کا ایک سردار اندر آیا، اور ایام جاہلیت میں ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ ایام جاہلیت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ حلیف تھے ہمارے، اور اس نے عاص نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اسلام لے آیا ہوں اور یہ تیری قوم جو ہے یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، میں اسلام لا چکا ہوں اور تیری یہ قوم اسلام لانے کے بعد مجھے قتل کرنا چاہتی۔ عاص نے کہا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ باہر نکلے، لوگ دوڑا دوڑ جمع ہو رہے، کہنے لگے بھائی میں نے اسے امان دی، تم سارے اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ جب سردار امان دے لیتا تھا تو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، یہ قانونی کارروائی ہوتی تھی، پروٹیکشن مل جاتی تھی۔ تو عاص بن وائل نے کہا میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو میں نے اسے امان دی ہے، سارے کے سارے جاؤ۔ یہ حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ میرا باپ ڈرا ہوا تھا، عاص بن وائل اندر آیا، اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں اسلام لا چکا ہوں اور تیری قوم جو ہے مجھے قتل کرنا چاہتی۔ اب دوسری حدیث سنتے ہیں۔ حدیث میں آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے، حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کافروں کی، یہ بیان اب کس کا ہے؟
عمر فاروق خود بیان کرنے لگے، اپنی کیفیت بیان کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کافروں کی کوئی مجلس نہیں چھوڑی، کوئی مجلس نہیں چھوڑی جس میں اسلام کا اعلان نہ کیا ہو۔ میں نے کوئی مجلس نہیں چھوڑی جس میں اسلام کا اعلان نہ کیا ہو۔ میں مسجد میں آیا، جیسے مسجد حرام، میں مسجد میں آیا تو اس میں قریش کا ایک گروپ حلقہ بنا کر، لشکر گروپ حلقہ بنا کر بیٹھا ہوا، میں نے وہاں پر بھی توحید کی بات کی، رسالت کی بات کی، گواہی دینے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینے لگا۔ انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، میں بھی کٹ لانی شروع کر دیا، اور سارے لشکر سے اکیلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لڑ رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ ڈرنے والے تو نہیں نہ تھے، اس لیے عمر فاروق لڑ رہے ہیں۔ تو ایک آدمی نے آ کر مجھے بچایا۔ راوی نے پوچھا عمر فاروق وہ کون تھا؟ یعنی کہ عاص بن وائل سہمی، جس کا پہلے تذکرہ میں نے کیا، اس نے آ کر بچایا۔ اب کہانی کچھ اس طرح بنی، اسلام کو عزت مل رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے دھڑک ہر محفل میں جا کر کہتے تھے میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اور لڑائی ہو پڑی۔ عاص بن آئل نے اس کو چھڑایا، آپ گھر آ گئے۔ جب گھر آ گئے، ابھی یہ چھڑایا تھا، جب گھر آ گئے تو مشرکین مکہ اب پیچھے پیچھے تھے۔ عاص بن وائل نے اندر آ کر مسئلہ کی ہے، اسلام لا چکا ہوں، تمہاری یہ قوم مجھے مارنا چاہتی ہے، قتل کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں ڈرا ہوں، یہ ڈرنے والی بات کس نے کی تھی؟ ہم یہ کہتے ہیں ہائفن کا مطلب ڈرا ہوا نہیں ہے۔ فرض کریں آپ اپنے طور پر، میں کسی سے لڑ کے آؤں، میں طاقتور ہوں، میں طاقتور ہوں، میں 10 بندوں سے لڑ پڑا ہوں، اور میرا دماغ جو ہے وہ ڈرنے والا نہیں، میرا دماغ ڈرنے والا نہیں، میں 10 بندوں سے لڑ کر آ رہا ہوں اور اگلی پلاننگ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح نے کچھ کہا تو پھر میں لڑنا۔ یہ کیفیت کو بھی ہائفن ہی کہا جاتا ہے کہ ابھی لڑنے کے پروگرام میں موجود ہوں، کہ لڑنا چھوڑنا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ قتل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا میں تمہیں اپنے، آپ نے پناہ مانگی؟ آپ نے تو پناہ مانگی ہی نہیں، آپ نے نہیں کہا مجھے ایمان دو، انہوں نے کہا میں تمہیں ایمان دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کی ڈیمانڈ کوئی نہیں ایمان کی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ڈیمانڈ عمل لینے کی نہیں اس سے، لیکن اس نے کہا میں دیتا ہوں، باہر نکل کر جاؤ بھائی، میں نے سے ایمان دی۔ ٹھیک ہے جی، ڈرے ہوئے تو کافر تھے، ڈرے ہوئے تو مشرکان مکہ تھے، یہی مان لے آیا تو ساڑی بستی بڑی ہے بھئی، انہیں کٹے نے کلے نے کٹنا سانو پھڑ کے، کیونکہ پہلی حدیث کیا آ رہی ہے؟ ہمیں عزت مل گئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے، ایک بہادر دل پاسے آ گیا، ایک بہادر اس طرف چلا گیا، اس نے بتوں کو چھوڑ دیا بھائی، اس نے اسلام لے آیا۔ عزت بندوں کی وجہ سے، بندوں کی وجہ سے، جیسے زہیب بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ڈرائیور نے کہا ہاں بھائی کس نے جہاد کرنا ہے، ابھی جذبہ جہاد زندہ ہے، اس کو ذرا الٹ لیں، جذبہ جہاد کو چھوڑیں۔ اچھا بھائی کرپشن کون ختم کرے گا؟ کون 2 نمبریاں چھوڑے گا؟ یہ کرو نا، یہ جہاد نہیں ہے۔ کون سچ بولے گا؟ کون اپنی اصلاح کرے گا؟ کون اپنے اندر حضور کو رکھے گا؟ یہ جہاد نہیں، ادھر ہی جا کے لڑنا ہے، ادھر یہ جہاد نہیں۔ جہاد تو یہ ہے، اصل جہاد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ وہ تو ہم نے فوج رکھی ہے لڑنے کے لیے، لڑ رہی ہے، تو نے نہیں لڑنا، تیری حفاظت کے لیے رکھی ہے، تو اپنے بچوں کو اس میں داخل کروا دے، ان کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں، کام کریں گے۔ جہاد یہ ہے۔ اچھا کون کر کے دکھاتا ہے؟ اور ہر لمحے آپ اور مجھے داد دینے والا اللہ کریم، ساتھ دینے والا اللہ کریم۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی لمحہ ایسا نہیں، ہر لمحے دیتا۔
جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں، اشارہ تک کرتے ہیں، تب بھی اللہ کریم آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کی ہر موومنٹ پہ، آپ کی ہر حرکت میں برکت موجود ہے، رحمت موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ ہمیشہ کے لیے سپاہی ہیں۔ کس کے؟ حضور کے۔ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہی ہیں۔ تو ایک حدیث میں نے بیان کی بیٹے کی، بیٹا کہہ رہا ہے گھر میں میرا باپ ڈرا ہوا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ نے خود بیان کیا ہے، میں باہر نکل کر کھلم کھلا اعلان کر رہا تھا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، مجھ پر ٹوٹ پڑے، میں نے بھی ان کو مارا۔ گھر آگے عاص بن وائل آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایمان دیتا ہوں۔ آگے چلتے ابن ماجہ 150 حدیث، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پہلے جن لوگوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا وہ 7 افراد تھے جنہوں نے اسلام ظاہر کیا، کھلم کھلا اسلام ظاہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمار ان کی والد سمیہ، صہیب رومی، حضرت بلال اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام ظاہر کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایذا رسانیوں سے، کفار کی مار پیٹ سے مجھے چاچا ابو طالب کے ذریعے بچایا۔ کس کی وجہ سے؟ چاچا ابو طالب کی وجہ سے بچایا، اور حضرت ابو بکر کو ان کی قوم کی وجہ سے محفوظ فرمایا۔ باقی لوگ ان کو مشرکین مکہ نے پکڑا اور لوہے کی زرہ پہ لا کر دوب میں ڈال دیا۔ ہر ایک نے مشرکین سے جو انہوں نے کہا انہوں نے کہہ دیا، جو انہوں نے کہا نا، کہہ دیا، سوائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس اللہ کے بندے نے ہمیشہ عہد عہد کے نعرے لگائے۔ یہ حدیث میں نے کیوں بیان کی؟ آپ تو کس کی امان حاصل تھی سرکار کو؟ چاچا ابو طالب کی ہر دور میں امان حاصل تھی۔ وائل نے ایمان دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہیں ماں ڈیمانڈ نہیں تھی۔ یہاں پر حضور کیا ہے؟ ایمان میں ہیں۔ تکلیف میں، مصیبتوں میں کون مدد کر رہا ہے؟ کیونکہ قانون تھا نا وہاں ان کا کہ جو جس کی امان میں رہے گا اسے کچھ نہیں کہا جاتا، قانون تھا، کہہ نہیں سکتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیت و وسنا آپ نے ہجرت کرنی تھی تو کیا شیطان نے مشورہ دیا تھا؟ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ جری اٹھاؤ اور مار ڈالو۔ کس کس سے لڑیں گے یہ؟ کس کس سے لڑیں گے؟ سارے ہم قبائل اکٹھے ہو کر نا حضور کو شہید کر دیتے تاکہ لڑ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ آگے چلتے، اس لیے حضرت عمر ڈرے ہوئے نہیں تھے، جو ڈرے ہوئے مشرکین مکہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ ڈرنے والے نہیں تھے۔ اور یار ایک غلام کے اندر اگر آزادی کا جوش پیدا ہو جائے نا تو خون کا ایک قطرہ قطرہ آزادی آزادی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے ذکر جاری و ساری رکھنا دل میں، اپنے دل میں نعرہ لگاتا رہیں اللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو حضرت عاص بن وائل نے اپنے تعلق نبھانے کے لیے ان کو کہ پیچھے یار ہمارا ساتھ تھا تو اس نے امان دے دی۔ دنیا داروں سے تعلق نہیں نبھائے جاتے، تعلق اللہ سے نبھایا جاتا ہے۔ وہ آپ کے لیے ایسی صورتحال پیدا کرے گا کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکے۔ ہم کیونکہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، بندوں سے تعلقات نہیں نبھائے جاتے، اللہ سے نبھائے جاتے ہیں۔ اور اللہ سے تعلق نبھانے والا اگر ڈر ہو گیا تو ہو نہیں سکتا۔ اور ہم کہتے نہیں ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ کہنا چاہیے، اب بھی دور تو کافروں کا ہے، ہمارے اندر ہی موجود ہے نا، ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ جو یہ حدیث بیان کریں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے والی، یعنی عبداللہ بن عمر کی، کہ میرا باپ ڈرا ہوا تھا، باقی بیان نہ کریں، وہ کون ہے؟ وہ کافر ہی ہوں گے، اندر سے گمراہ ہوں گے، مسلمانوں کو توڑنے والے۔ اور تہاڈا عمر تسی کہنے شیطان ان دیکھ کے پاس جندا۔ ایک بات یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالد بن ولید سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ کب فرمایا؟ جب غزوہ موتا سے واپس آئے لڑ کے، اس سے پہلے نہیں فرمایا، غزوہ موتا کے بعد فرمایا کہ خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب فرما دیا نا شیطان اس سے بھاگتا ہے، اس وقت بھاگتا ہے، پہلے کی تو بات کی ہی نہیں۔ جب حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا
تب کہا کہ شیطان اس سے بھاگتا ہے. ابھی تو پہلی بار ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ جب کر رہے ہیں تبلیغ تو سارے کھلم کھلا ان سے لڑ کے تو لڑ رہے ہیں وہ. میں ایک اور بات بتاتا ہوں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک محاذ پر تھے تو سارے مسلمان تھک چکے تھے. انہوں نے کہا میں 10 بندے دو, میں پوری فوج کو 10,000 کی فوج کو نا اکیلا نپٹ کے آتا ہوں, آپ آرام کریں, تھکے تھکائے سارے آرام کرو, میں نے پورا دن کھپائی رکھا. وہ اکیلے جا کر 10 بندوں کو لے کر ساری قوم کو, ان کو سارے 10,000 بندوں کو کھپا رہے ہیں اور یہ سارے آرام کر رہے ہیں. دوسرے دن تر و تازہ تھے, وہ تھکے ہوئے تھے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں میں ایمان لے آیا, میں اسلام لے آیا. اور سرکار نو کہن کہ انہاں نو کہن, انہاں کہن نو کٹو. انہوں نے کہا تسی میرے وال پو, میرے آقا وال نہ جاؤ, میں حاضر ہاں, سارے کام میرے والے پاسے کر, ادھر نہیں جانا. آپ نے ایسا عمل کرنا کہ لوگ آپ کی طرف آئیں نا. ڈر پوکی والا عمل نہیں ہونا چاہیے, اچھا عمل ہونا چاہیے. اور یہ میں آگے بتا امان دینا, یہ مکے والوں کی قانونی کارروائی تھی. جب بھی کوئی بندہ چھوڑ کر جاتا تھا نا جو ان کا ہم مذہب نہیں ہوتا تھا, واپسی پر اسے امان لینی پڑتی تھی. مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چاچا ابو طالب دنیا سے چلا گیا کیونکہ دنیا میں وہ اسلام نہیں لایا تھا, حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ تو دنیا سے چلی گئی, تو اس کے بعد اب طائف کی بستی میں گئے تھے, اور طائف کی بستی میں کہ اس امید سے شاید ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. لیکن جب واپس آنے لگے تو آپ کے لیے مکہ بند تھا, آپ مکے پاک میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ باہر نکل چکے تھے. واپسی کے لیے پھر کسی امان کی ضرورت. الرحیق المختوم کتاب سیرت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, آپ آ کر مکہ چھوڑ کے جب طائف کی بستی آئے, آپ مکے کے قریب پہنچ کر کوہ حرا کے دامن میں ٹھہر گئے. پھر حذا کے ایک آدمی کے ذریعے احنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے. آپ نے پناہ مانگی کس سے؟ احنس بن شریک سے کہ مجھے پناہ دی جائے, میں واپس آنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں حلیف ہوں, میں معاہدہ کیتا ہے انہاں نال کہ تینوں پناہ نہیں دینی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سہل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا, مگر اس نے بھی یہی کر کے معذرت دے دی کہ نہیں میں معاہدے میں ہوں, تانوں پناہ نہیں دینی. پھر آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے ایمان چاہیے, میں واپس مکے میں آنا چاہتا ہوں. مطعم نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں پناہ دیتا ہوں, اور ہتھیار پہن کر اپنے بیٹے اور قوم کے لوگوں کو بلایا, کہا تم ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ, کیونکہ میں نے حضور کو پناہ دے دی, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی. اس کے بعد مطعم نے سرکار کو پیغام بھیجا, آ جاؤ. حضور علیہ السلام تحیۃ و ثنا مکے میں داخل ہوئے, خانہ کعبہ میں آئے, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ ساتھ تھے, اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا قریش کے لوگوں گواہ رہو میں نے سے پناہ دے رکھی. ادھر رسول اللہ سے حجر اسود کے پاس جمعہ, پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹا. اس دوران مطعم بن عدی ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ کے ارد گرد حلقہ باندھ کر رکھا. ابو جہل آیا, انہوں نے کہا پناہ دیا کہ مسلمان ہو گیا, یہ بتا. کہا نہیں پناہ دیا. کہتا چلو ٹھیک ہے پھر ہم نے بھی پناہ دیا. اس کو یہ بڑا تھا کہ مسلمان نہ ہو جائے. جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکاری تھے, شکار کیا کرتے تھے. وہ واپس آئے تو کسی نے بتایا کہ تیرے بھتیجے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو جہل نے زد و کوب کیا. سیدھا اس کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, باہر نکلا, کمان لے کر سر پہ ماری. کہا میرے بھتیجے کو سر پھاڑ دی. ابو جہل کے چمچے آگے بڑھے, نہیں نہیں حمزہ نے ٹھیک کیا, جانے دو حمزہ تم نے ٹھیک کیا. وہی بات, ذکر جاری رکھنا ہے, بولنا نہیں. کیا حمزہ نے ٹھیک کیا ہے, جانے دو. حضرت حمزہ رضی اللہ جشیلے آئے حضور کے پاس, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب کہ اے بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا, میں نے سر پھاڑ کے آیا ابو جہل کا. کیا چاچا مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. کیوں, تو کیا چاہتا ہے؟ مزہ اس وقت ہے کہ جب تو اللہ کو مانے. کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا.
تو کھیپ جیسی نا اپنے سر تے پائی ابو جہل نے, کہندا یہی میں نہیں چاہتا سا, میرا سر پاڑ لے پر مسلمان نہ ہو. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا میں تم نے امان دی ہے, ٹھیک ہے. جب بدر کے قیدی پکڑے گئے تو فیصلہ ہو رہا تھا کہ کا فدیہ لیا جائے یا قتل کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا, صحیح بخاری 3139, اگر مطعم بن عدی ہوتا زندہ, وہ کافر مر گیا تھا, اگر مطعم بن عدی ہوتا کہ جب میں طائف کی بستی سے آیا تھا اس نے مجھے امان دی تھی, اگر وہ زندہ ہوتا اور میرے پاس آتا اور ان کافروں کو مانگتا کہ یہ واپس کر دیے جاتے تو میں اسے مفت میں واپس کر دیتا, کیونکہ وہ کافر تھا لیکن اس نے مجھ پر احسان کیا, میں اس احسان کا بدلہ اس وقت دیتا. کیسی بات ہے. پھر بھی یاد رکھا میرے نبی نے اسے, پھر بھی یاد رکھا کہ یار اس وقت اس نے یہ نا میرے ساتھ ایسا عمل کیا. کہتے ہیں کہ احسان کو کسی نے بھی کیا ہو یاد تو رکھنا چاہیے یار, تو اس نے احسان کیا. ٹھیک ہے. مشرکین کی پریشانی کیا تھی وہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا آج کے دن ہماری قوم عادی ہو گئی ہے, ہمت ٹوٹ گئی ہے. آدھا تو عمر ہی تھا, آدھا تو عمر ہی تھا. بیٹے آپ میں سے کوئی جب کھڑا ہو جائے گا نا, یقین مانے فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے, رسول اللہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے, اللہ بھی اس کے ساتھ ہوگا. کھڑا ہونا صرف ہے, باقی کوئی کام نہیں, باقی کام اللہ کا ہی ہے. آپ کے پیر ڈرنے نہیں چاہیے, مستحکم ہونے چاہیے کہ یار میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتا ہوں آپ سے, میں آپ کو امتی بن کر دکھاؤں گا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن میں کام کر کے دکھاؤں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے جان نثاروں کو چھوڑ دیں؟ آپ کی جان نثاری دیکھی جائے گی کہ آپ کرتے کیا, آپ نے کیا کیا. دن بدن آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. تو اس لیے جو ڈری ہوئی بات بتائے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, دراصل وہ کون ہے؟ کافر, مرزا انجینئر ٹائپ لوگ, گمراہ لوگ, اہل تشیع والے جن کا دین اسلام نہیں ہے, ان کا دین اسلام نہیں ہے, اہل تشیع کا مسلمان ہی نہیں ہے. یہ حدیث بیان کر کے ہم سے صفائیاں مانگتے ہیں, اور صفائیاں تم دو, تم کون سے مسلمان؟ صفائیاں تمہارا دینا پڑتا ہے, ہم صفائیاں دیں. یہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتائی کہ کہیں پر بھی یہ حدیث آئے تو آپ کو معلوم ہو کہ میں نے شرع کیا کی. ہمیشہ کھوکھلا نہیں بننا. آپ کے نبی کا فیضان علم ہے, علم. آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے, انفارمیشن ہی نہیں ہے. جس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے اس کا تعلق نبی سے کیسے؟ نبی سے تعلق رکھنے کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن ہونی لازمی ہے, علم ہونا لازمی ہے, قرآن و سنت ہونا لازمی ہے. جب تک قرآن و سنت سے آپ کا تعلق نہیں ہے آپ ادھر کے ادھر ہیں. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, یا اللہ تو ہمارا مولا ہے, ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما. انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن میں فرق تو کریں گے نا. جیسے شیطانی اور الہامی خیال میں فرق کیا جاتا ہے, خیال آتے نا مختلف قسم, اور شیطان مسلمان بھی ہو جاتا ہے. کیسے؟ شیطان نے کہا فبعزتی کا, یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے, تیرے بندوں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ایسے ایسے وار کروں گا کہ ان کو گمراہ کر دوں گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو تیرے ساتھ, اس نے کہا فبعزتی کا اوپر نیچے سے آگے, الا عبادک منہم المخلصین, لیکن ان میں جو مخلص ہو گئے ان پر میں قابو نہیں پا سکوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں کہ جو تیرے ساتھ ہو جائیں گے جہنم میں پھینک دوں گا سارے کے سارے تیرے ساتھ. ان مخلصوں کو بچا کے رکھوں. مخلصوں پر وار شیطان کا نہیں چلتا. کیا سمجھ آئے کہ نہیں؟ مخلصوں پر شیطان کا وار نہیں چلتا. اس نے اس قسم کھا کر کہہ دیا ہوا کہ مخلص بندوں پر میرا وار نہیں چلتا. تو اللہ نے فرمایا وہ مخلص ہی میرے. روزانہ آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ مخلص ہیں کہ نہیں ہیں. آپ نمازیں چھوڑنے والے کہ پڑھنے والے ہیں؟ آپ دین پر چلنے والے کہ جھوٹ بولنے والے, مجاہدہ کرنے والے ہیں؟ کیا ہیں؟ کھوکھلے لوگ ہم نہیں ہیں, شکوک و شبہات میں پھنسے ہوئے ہم لوگ نہیں. ہمارے اندر کا نور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر روشنی نبی کے فیضان کی ہے. ہمارے اندر سے حضور بولتے ہیں. جیسے بول رہا ہوں حدیثیں سنا تو رہا ہوں, وہ بولنا ہی تو ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے. اگر ہمارے اندر سے حضور نہ بولیں, جیسے وہ نعت پڑھ رہا تھا, ہر کیا کہتے ہیں, گل میں بو تیری, ٹھیک ہے, شمع میں زو تیری, نہیں تیرے اندر ہے. شمع کو چھوڑ,
تیرے اندر سے کیوں نہیں آتی؟ خوشبو میں پھول اس کی، شمع میں روشنی اس کی، تو تیرے اندر کیا ہے؟ تو کہاں ہے؟ تیرے اندر بھی تو اس کی خوشبو آنی چاہیے، کیوں نہیں آتی؟ ہم دعا نہیں مانگتے یا اللہ مہربانی فرما ہمارے اندر سے تیری محبت کی خوشبو آئے؟ وڈے کو وڈیاں گلاں منگو، وہ کہڑا جو دے نہیں سکتا؟ جیسے میں کہا کرتا ہوں ہم خاک کے بنے ہیں، ہم خاک کے بنے ہیں، مٹی کا ذرہ ذرہ، مٹی کا ذرہ ذرہ، ہماری خاک کا ذرہ ذرہ یا اللہ تیرا ذکر کرے تاکہ جب قبر میں جائیں اس اندھیرے میں ہماری روشنی ہو۔ اس ذرات اس لیے کہہ رہا ہوں ذکر رکھیں جاری، بیٹھے جہاں مرضی ہوں، یہ نہ سوچیں کہ کہاں بیٹھے، اپنا ذکر تو جاری رکھیں، اپنے اللہ کے ساتھ رہیں، وہ ضروری اپنے اللہ کے ساتھ رہنا، کیونکہ ترمذی میں حضور نے فرما دیا تھا اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب ان دونوں سے کسی ایک سے مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو قبول کیا، دعا میں عمر بن خطاب کو قبول فرمایا اور دین کو قوت عطا فرمائی۔ میری شدید ترین خواہش کیوں ہے کہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں آپ کو قبول کرواؤں، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی قبول نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ سب سنتا ہے، دیکھتا ہے، دیتا ہے۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو سب کچھ دے سکتا ہے، اس اللہ کو نہیں مانتے جو کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ سارے ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا سکتا ہے، ہمارے دل کی آنکھ کھول کر ہمیں وہ روشنی عطا کر سکتا ہے کہ اس عالم سے اس عالم میں دیکھ سکتے ہیں۔ روشنی اس کی ہے نا۔ اگر کچھ نظر نہیں آتا تو یہ نہیں ہے کہ چیز آ نہیں سکتی، جب وہ چاہے گا تجھے مشاہدہ نصیب ہو جائے گا، جب وہ چاہے گا تجھے نبی کا دیدار ہو سکتا ہے۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ تیری ذات کیا، تم مانگ کیا رہا ہے، کوشش ہے، طلب ہے، طلب طالب کو مطلوب تک لے کر جاتی ہے، کیا ہے تیرے اندر پیش کر، ذرا اس کے سامنے رکھ تو صحیح، نمبر تو دے تجھے۔ کہتے نہیں کہ نماز جب پڑھی جاتی ہے کسی کو 1 نمبر ملتا ہے، کسی کو 2، کسی کو 10، کسی کو 100۔ بتا تیری نماز ساری کے ساری شرائط کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ پڑھنی آتی کہ نہیں آتی؟ رکھ سامنے رب کے، دینے والا وہ ہے، اور جب اس کے لیے بولا جائے تو وہ ہمیں بخشے گا نہیں، وہ ہمیں بخشے گا نہیں، اس کا کام ہی بخشنا ہے۔ اگر اللہ کی ذات سے صفات نکال دی جائے تو اللہ نہیں رہتا، اللہ کی ذات سے صفات نکال دیجئے وہ اللہ نہیں رہتا۔ اللہ کو رازق مانتے ہیں، اگر اللہ کی رازق والی صفت ختم کر دی جائے اللہ رہتا ہے؟ رہتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ وہ ہے جو رزق دیتا ہے، اگر رزق دینے والا نہیں وہ اللہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے نہیں ہے تو پھر کون بخشنے والا ہے؟ اس لیے یہ زندگی مذاق نہیں ہے، تم نے مذاق بنا رکھی ہے، زندگی مذاق نہیں۔ اس لیے ابن ماجہ میں حدیث پاک میں آتی ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قبول اسلام سے آسمان والے بہت خوش ہیں۔ اس لیے ہمیں صفائیاں نہیں دینی، میں تو آپ کو صاف کر رہا ہوں کیونکہ نبی کا کام تھا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی کریم علیہ السلام حکمت اور دانائی سکھاتے تھے اور کتاب کا علم دیتے۔ کن کو دیا؟ صحابہ کرام کو۔ اس لیے صحابہ کرام پاک صاف لوگ تھے، قرآن و سنت پر تھے، ان کے فیصلے جو بھی اجتہاد ہوتا تھا ہم تو کہتے تھے قرآن و سنت پر۔ اور جو الزام لگانے والے ہیں میں ان کو مسلمان ہی نہیں مانتا، میں ان کو مسلمان ہی نہیں مانتا جو الزام لگانے والے۔ میں نے کئی دفعہ بیٹے سمجھایا، آپ نے کبھی دیکھا نا کہ مختلف جگہوں پر آ رہا ہے، ویڈیوز میں آ رہا ہے کہ اہل تشیع یہ قرآن نہیں مانتے، یہ قرآن نہیں مانتے، کہتے ہیں ہمارا قرآن امام مہدی لے کر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے مصحف علی چھپا دیا تھا، وہ لے کر آئے گا کون؟ امام مہدی۔ تو ابھی تک کس قرآن پر ہیں 1440 ہجری تک؟ ایک کہتا نہیں تفسیر لے کر آئے گا۔ اچھا تفسیر وہ لے کر آئے گا تو تفسیر قمی، تفسیر صافی، یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی جب تفسیر ابھی بعد میں آنی ہے؟ ایک کہتا ہم نے 4 قرآن اکٹھے کر لیے، اب فیصلہ کریں کہ ٹھیک کون سا ہے۔ واٹ نان سینس یار، اس دور میں تم 4 قرآن اکٹھے کر رہے ہو۔ ایک تو ان کے پاس وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، یہ لکھ لے میرے پاس،
دوسرا کیسے نہیں مانتے؟ اس قرآن میں مانوی تحریف کرتے ہیں. ان کے پاس نبی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ تو رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں, رسول اللہ کو ماننا اور رسول اللہ کی ماننا فرق کیا ہے؟ رسول اللہ کو ماننا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, رسول اللہ کی ماننا کون سی کتابوں سے مانو گے؟ احادیث کی کتب سے نا. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ان کے پاس فرمان رسول کوئی کتابیں ہی کوئی نہیں. کتب احادیث ہمارے پاس, احادیث نبوی کی کتب ہمارے پاس ہیں, ان کے پاس نہیں ہیں. اہل بیت کے فضائل ہمارے پاس ہیں, صحابہ کرام کے فضائل ہمارے پاس ہیں, نماز کا طریقہ نبی کا سکھایا ہمارے پاس ہے, ہر شے ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نہیں. ان سے کبھی پوچھو وضو کا طریقہ بتاؤ تو وہ عربی کی لغت سے نکال کر دکھائیں گے, نبی والا کوئی نہیں. تو کل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ نبی والا ان کے پاس ہے ہی نہیں, کیونکہ نبی ہے ہی نہیں نا. نماز کا طریقہ قرآن میں یہ لکھا ہے, ہاتھ باندھ کر, یہ لکھا ہے کھول کر. نبی نے نہیں سکھایا. کس نے سکھایا اس کا نام تو بتا دو. اس کے پاس نبی نہیں ہے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ چلو آگے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعد النبی مولا علی, ان کے پاس مولا علی بھی نہیں ہے. ان کے پاس مولا علی بھی نہیں ہے. کیوں؟ مولا علی اس کے جس کے پاس مولا علی کے فضائل ہے وہ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ہے. مولا علی کے فضائل کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. ہماری کتاب ہے, ان کے پاس نہیں ہے. بھئی ان کی کتب اربع تو شروع ہوتی ہیں امام جعفر سے. امام جعفر نبی نہیں ہے, امام ہے. امام جعفر کے اصحاب وہ درجہ نہیں رکھتے جو نبی کے صحاب درجہ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے. امام جعفر کے صحاب کے بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا. وہ پاک صاحب ہے, یہ ناپاک ہے. پاک صاحب کون ہے؟ جن کو اللہ نے پاک کیا نا, نبی نے پاک کیا. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور مزیداری کی بات یہ جو ان کے اصحاب ہیں نا امام جعفر, ان کی کبھی ملاقات بھی ثابت نہیں. امام جعفر سے ان کی ملاقات بھی ثابت نہیں. امام جعفر نے کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا. مولا علی نے نہیں کیا. مولا علی نے کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا. یہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں امامت ہے, نکال کے رکھ دیتے ہیں 12 امام فلاں 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 سورہ بقرہ سے. بے اگر آپ 12 امام نکال کر رکھ دیتے ہیں, پہلے امام سے پوچھ لو اس نے امامت کی. ان کے عقیدہ امامت کے مطابق جو مولا علی کو پہلا امام نہ مانے مسلمان نہیں. تو اگر مولا علی امامت نہ کرے, چوتھا خلیفہ ہو, تو پھر ان کا امام وہ اسے مسلمان مانتے ہیں. ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ مولا علی بھی نہیں مانتے ہیں, وہ تاڑے نہ ڈرامہ کرتے ہیں زیادہ. وہ مولا علی کو نہیں مانتے, ان کے پاس ہے ہی نہیں مولا علی کو ماننے کے لیے کچھ. آگے بڑی درد بھری باتیں وہ میں کرنا نہیں چاہتا. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ ہم تجھے مولا مانتے ہیں, ہمیں نصرت و فتح عطا فرما. ہمارا بچہ بچہ جان جائے گا. اصل کیا ہے؟ بڑے آپ ایک نسل کو سکھا سکتے ہیں, میں اس نسل کو سکھا رہا ہوں, آپ اپنی نسل کو سکھائیں. اگر میں نے آپ کو نہ سکھایا اور آپ نے آگے نہ پہنچایا, کون؟ میں اگر محنت سے کوئی آرٹیکل لکھ کر آپ کو بھیجوں, آپ کہنا میں آگے نہیں کرنا, لوگ کی کہنے گے. کون ہے آپ؟ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کہ میں نے سچ لکھا ہے؟ اب ڈر پھونک لوگ ہیں, عمر فاروق کی بات کرنے والے, وہ ڈرتے نہیں تھے, تم ڈر پھونک کیوں ہو؟ وجہ بتا. تجھے سمجھ نہیں آتی تو سمجھنا. نسل کو کیا بتائے گا, اپنی کیا سکھائے گا؟ وہ ایک شعر تھا نا, وہ جو گیت تو تم نے سنا نہیں, میری عمر بھر کا ریاض تھا, میرے درد کی وہ تھی وہ داستاں جو ہنسی میں تم اڑا گئے. تم نے سمجھا میں نے مذاق کر رکھا یہاں پر. میں نے آپ لوگوں کا وقت لیا, میں وقت کو قیمتی بنانے والوں میں سے, آپ کا وقت ضائع کرنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ اگر آپ آگے تو میں کہانیاں سنا کے آپ کو بھیج دوں گا. نہیں, میں آپ کے اندر درد دل پیدا کروں, کیونکہ آپ مجھے تحفے میں ملے ہوئے ہیں. کیونکہ میں نے آج تک یہ شکوہ نہیں کیا کہ یا اللہ مجھے تو نے کہاں کس ملک میں پیدا کر دیا, کس ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا, مجھے کون سے بہن بھائی دے دیے, مجھے کون سی اولاد دے دی. میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ وہ دیا کس نے. جہاں مرضی پیدا کر دے, ہم نے ثابت کرنا ہم ایمان والے. کسی کو سمجھ نہ آئے تو آ جا, بیٹھ جا, سمجھ لیتے ہیں. یہ کون سی بات, ہم بھی یہاں پر, تم بھی آ جا. ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں, سمجھا کے بھیجیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. ہم سمجھا کے بھیجیں گے. ہمارے اندر بھی خون ادھر والا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی کے دین کو ہم جانتے نہیں, ہم جانتے ہیں, اور نبی کے دین کا ہی غلبہ چاہتے ہیں. ڈس انفارمیشن جتنی مرضی ہو جائے,
انفارمیشن صحیح ہونی چاہیے. اور کردار والا جب بیان کرے گا تو سب کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے. حضرت حزیمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ حضور نے گھوڑا خریدا، بندہ مکر گیا، کہتا میں نے تو گھوڑا بیچا ہی نہیں. گوالا حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گزر رہے تھے، پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میں نے گھوڑا خریدا ہے. کہتا پھر؟ کہتا مکر گیا. کہتا گوالا؟ کہتا میں گواہی دیتا ہوں گھوڑا خریدا. اس کو دینا پڑ گیا گھوڑا. حضور نے پوچھا یار تم نے تو دیکھا ہی نہیں. کہتا میں نے جنت دیکھی ہے، آپ کی وجہ سے مانا. دوزخ دیکھی ہے، آپ کی وجہ سے مانی. رب کو آپ کی وجہ سے مانا. یہ تو گھوڑا ہے. اور جب سچوں کا ساتھ دینے پر آ جائے نا بندہ، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار کہہ رہے ہیں یہ ہے بندہ سچا. ہم تو اپنی پرواہ نہیں کرتے. جب بات سچائی کی آ جائے تو پھر یہ لیت و لیل سے کام نہیں لیتے، ڈر پھوکی سے کام نہیں لیتے کہ لوگ کیا کہیں گے. نہیں، ہم کیا کہیں گے اس وقت یہ بات لکھی جائے گی. کیونکہ اگر ہم کچھ کہہ دیں گے نا، اللہ نہ کرے ہمارے منہ سے کچھ نکل جائے، اللہ نہ کرے کہ کسی وقت ہمارے منہ سے کچھ نکل جائے، کیونکہ ہماری بات اللہ سن بھی لیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری باتیں نہ سنتا ہو. اس لیے دعائیں مانگ کے رکھتے ہیں، یا اللہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے. ایسا نہیں وہ سنتا نہیں، وہ ہر وقت سنتا ہے. ہم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس قانون سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ہم نے یہ دعا مانگنا بند کر دیے. اختلاف لاکھوں کسی کے ساتھ ہو، دعا یہی رہے گی. جیسے میں کئی قانون اصول بنا دیتا ہوتا ہوں. میں نے اصول بنایا، اول تو میں کسی کو قرضہ دوں گا نہیں، کسی کو قرضہ دوں گا نہیں. اگر دوں گا کوئی پیسے دے دیے مجھے واپس نہ کرے، میں کبھی شکوہ نہیں کروں گا قیامت تک، قیامت کے بعد، کیونکہ دوں گا ہی نہیں. اگر دے دیا تو پھر نہیں کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ جس کو دے دیا پھر اس سے مانگنا دوبارہ، دے دے وہ ٹھیک ہے، نہیں دے گا نہ صحیح. کوئی لڑائی نہیں رکھی، قانون بنا دیا تاکہ دماغ خراب نہ ہو کہ یار پیسے دیے واپس نہیں کیے. تو دیے کیوں تھے جب اتنا بڑا دل نہیں تھا؟ تو دل بڑا کرو نا، نہیں تو نہ دیا کرو. کیوں دیتے ہو؟ بیٹے میں اس لیے سکھاتا ہوں، اس سے دل بڑا ہوتا ہے، سوچیں بڑی ہو جاتی ہیں. بندوں کو دیا، بندوں نے غلط کر دیا، کوئی بات نہیں، ہم بندوں کی وجہ سے راستہ نہیں چھوڑیں گے نیکی والا. او یار لوگ تے آئی پڑے نے، پیسے نہیں واپس کر دو. نہ کرن، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے دینے والے کا ثواب کیا ہے. فرض کریں میں نے آپ کو علم کی چند باتیں بتائیں، آپ کو پہنچ گئیں، آپ نے آگے نہیں پھیلائیں، آپ کی مرضی. آپ نے اختیار نہیں کیا میری بات کو، آپ کو یاد ہی نہیں ہوں گے جب تک آپ پھیلائیں گے نہیں. میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس سے آتا تھا، جو باتیں فرماتے میں لکھ لیتا تھا پوائنٹ وائز، اور پوائنٹ وائز باتیں پھر میں آگے سمجھا دیتا تھا کہ یار میرے پیر مرشد نے یہ بتایا. اور اگر بندہ ان نون ہوتا تھا کہتے یار میں نے عقل مند آدمی نے سمجھایا، تاکہ وہ یہ نہ کہے اچھا تو اپنے پیر کی گل کرتا تھا. میں نے عقل مند نے یہ مسئلہ بتایا. وہ ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ یہ جو واشنگ مشین ہوتی ہے ہم اس میں کپڑے ڈال دیتے ہیں پاک نہ پاک. یاد رکھیے گا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. پانی ہوا تو کپڑے سارے ناپاک ہو گئے. جب کپڑے سارے ناپاک ہو گئے، اگر وہ مشین آٹومیٹک ہے، پانی لیتی ہے پانی نکالتی ہے، پانی لیتی ہے پانی نکالتی ہے، پانی لیتی ہے پانی نکالتی ہے، وہ سارے کپڑے پاک ہو گئے. کل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جب وہ پانی لیتی ہے نکالتی ہے، وہ سارے کپڑے ایک ہو گئے، پانی نکل گیا، دوسری دفعہ پانی نکل گیا، تیسری دفعہ پانی نکل گیا، پاک ہو گیا. اگر وہ خود بہت نکالنے والی نہیں ہے، صرف وہ کہتے ہیں دھو دیتی ہے، آپ اس کے باہر نکال کر دھوتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے اس کو 3 دفعہ دھونا ہے ہر کپڑے. وہ آٹومیٹک مشین نہیں ہے، اسے پھر آپ نے 3 دفعہ اچھے طریقے سے دھونا ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے. تو بات سمجھ میں آیا کہ نہیں آ گیا؟ ویسے کسی نے سوال پوچھا تو اس کا جواب رہتا تھا میں کہ جب سامنے ہوگا تو تب دوں گا، تاکہ وہ سامنے آ جائے گا تو اس کا جواب بھی ساتھ میں دے دیا جائے گا. تو ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہیں. تو میں تو کہا کرتا ہوں یا رسول اللہ مدد، یا ابو بکر مدد، یا عمر مدد. کیونکہ یہ مدد پکارنا بھی توسل ہے، وسیلہ ہے، مدد اللہ ہی کرتا. ہمارے عقیدے میں شامل ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق بات کی جائے کہ تم مدد مانگ رہے ہو علاج سمجھ کر نہیں، وظیفہ سمجھ کر. علاج سمجھ کر مدد مانگتے نہیں، لا تو اللہ ہی ہے. یہ تو ایک وسیلہ ڈالا ہے، مدد کس نے کرنی ہے؟
یار وہ تو دعا مانگے بغیر بھی کام کر دیتا ہے. کون سا کام رکتا ہے؟ روزانہ کا روزانہ ہی چلتے رہتے ہیں. یہ سانس بھی تو آ جا رہی ہے, آپ کی مدد ہو رہی ہے, کبھی نہیں رکتے. جو آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیسے رہا ہے. صرف ہماری یہ دنیا میں نظر چھوٹی پڑ جاتی. جب تک آخرت پر نظر نہ ٹکے تو نظر بڑی نہیں ہو سکتی. جب آپ کی نظر آخرت پر ٹک جائے نا, یہ دنیا چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی. لگتا ہے وہ چھوٹی جائیے, جب تک وہاں پر نہیں نہ ٹکے گی یہ بڑی نظر آئے گی. لیکن جب آخرت پر نظر ٹک جائے گی, کہتے ہیں دنیا چھوٹی ہے, یہاں پر جو کمال پیدا کرنا کر جو, جو کمال کر کے دکھانا کر جو. تم میں سے کوئی غیر اہم نہیں ہے, لیکن خود کو اہم سمجھنا بھی نہیں. غیر اہم کوئی نہیں ہے, ہر ایک جو ہے, ہر ایک کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور رکھتا ہے. ہر دور اپنا دور ہوتا ہے نا بیٹے. حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کو لکڑ دے دی گیا, سام مبارک دے دیا گیا. یہ بھئی کیا کرتا ہے جناب, تیرے ہاتھی جد لکڑی ہے, سوٹا ہی ہے, تھلے رکھ ذرا اسدہا بن جانے. اسے مختلف کام لے لیتے تھے. اور دریا بھی چیرنا ہوتا تو ڈنڈا مار کے چیر دیتے سر. ہاتھ ید بیضا بن گئے. جادوگروں کو ان کے مقابلے میں لایا گیا, جادوگروں کا دور تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکمت اور دنائی کا دور تھا. آنکھیں ڈیلے ہیں ہی کوئی نہیں, چھو پھوک مارنی تکھا یہ نہیں ہے. اندھے ٹھیک کر دینے, مادر ذات اندھے ٹھیک کر دینے, برس کا مرض ٹھیک کر دینا, مردے زندہ کر دینے. کہتے 4 مردے آپ نے زندہ کی. 3 سال صرف تبلیغ کی ہے اور ساری قوم ان کے خلاف ہو گئی, اٹھا لیے گئے. ٹھیک ہے نہیں. ہمارے نبی کا دور علم کا دور. میں سچ کہتا ہوں, کشف کرامت نہ مانگے, اڑتی چیزیں نہ مانگے, علم مانگے. میرے نبی کا فیضان علم ہے, قرآن و سنت. جتنا قرآن و سنت آپ کے اندر ہوگا, خود نہ خود کچھ نہ کچھ مشاہدہ ہو جائے گا. اس لیے میرے نبی کا فیضان علم ہے. ڈس انفارمیشن اور انفارمیشن میں فرق کرنا ہے. جتنی باتیں میں نے آپ کو سمجھائیں بتائیں, آپ نے فرق کرنا ہے. میں نے غلط تو نہیں بتایا آپ کو, میں نے غلط نہیں بتانا, کیونکہ اگر میں نے آپ کو غلط بتایا تو کس کا مجرم ہوں؟ اللہ کریم کا. اور اس کا میں مجرم بننا نہیں چاہتا. میں کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا, اور اگر بتاؤں گا تو کل قیامت والے دن بھی ذمہ دار ہوں گا کہ اللہ میں نے بتایا تھا. کیونکہ میری شدید ترین خواہش ہے کہ میری وجہ سے, ویسے کو چھوڑ کر چلا جائے کوئی بات نہیں, لیکن میری وجہ سے ایک بندہ بھی گمراہ نہ ہو. یہ میری شدید ترین خواہش ہے کہ میں گمراہ کر دوں. حضور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آسمان پر نظر اتارتے, اللہم انی اعوذ بک من الذل. یا اللہ, نہ میں کسی نے ظلم کرا, نہ میرے تے کوئی ظلم کرے, نہ میں کسی نے جاہل بنایا, نہ کوئی میں نے جاہل بنایا, نہ میرے قدم جڑے نے وہ بہکن, نہ میں کسی دے قدم بہکاواں. حضور دعا مانگ کے چلتے سر. میں بھی روزانہ دعا مانگ کے نکلتا کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے, آپ کا وقت ضائع نہ ہو جائے. آپ نے مجھے اگر آدھا گھنٹہ دیا ہے تو میں نے آپ کو جو کچھ دوں گا نا وہ آپ کی ساری زندگی پر محیط ہوگا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دینے والے ہیں, یہ چیئر حاضر ہے, آ کر آئے درس دیں. جو کہتا ہے نا میں دے سکتا ہوں تو آج بیٹھ جائے کرسی پر, آ کر بیان تو کرے نا. ہمیں بھی تو مزہ آئے, ہم بھی تو سننے والے بنے کہ تجھے بھی علم ہے. کیونکہ جو علم ہے, علم سے مقابلہ کیا جاتا ہے, پیار محبت کے ساتھ. آؤ بیٹھ جائے. دنیا بہت کچھ ہے, لیکن جب اللہ کی نظر سے دیکھے تو کچھ بھی نہیں. آخری بات سنا کر بند کر دوں. میرا ایک دوست ہے, باہر کے ملک میں ہوتا ہے, وہ پاکستان سے باہر کے ملک چلا گیا. اب وہاں پر جو ماحول ہے, 18 سال کے بعد بچہ بالغ ہو جاتا ہے, آزاد ہو جاتا ہے. اب بچے اس کی بات نہیں مانتے, بیوی اس کی بات نہیں مانتی, سارے آزاد ہیں. بیٹی اس کی بات نہیں مانتی, سارے آزاد ہیں. وہ اپنے رونے رو رہا تھا میرے سامنے. میں کہ تو اگر پاکستانی, بچے تیرے بیرون ملک دوسری نیشنلٹی دے, تو چاہنا انہوں نے پاکستانی بنانا, وہ بننا چاہتے ہیں امریکن, کینیڈین, انگلینڈ, اس قانون دیتے. تو انہوں نے کس قانون دے چلانا چاہنا ہے, اپنے والے کہ انہوں نے چلنا ہے؟ میں کہا تم غلط ہو. لے کر ان کو وہاں پر بسایا, اب اس قانون پر چلتے ہیں. تو روتا ہے, کیوں روتا ہے؟ نہ رو, کیوں رو رہا ہے؟ تو ان کو سکھا نہیں سکا کہ تو ایز اے باپ ہے. اگر تو باپ ہے تو ان کو دیا گیا, دے نہیں سکا کہ اپنے بچوں کو بتا سکتا بیٹے میں نے بڑی قربانیاں تمہارے لیے دی ہیں. ان کے لیے وہ لازم نہیں اب رہی تیری قربانیاں. وہ کہتے ساڑھے واسطے کتنا کی, ہمارے لیے تم نے کچھ نہیں کیا. میں کہا اکیلے رہ گئے, پھر انجوائے کرو.
تو بھی جڑا نا امریکن کینیڈین بن کے ذرا نا انجوائے کرنا انہوں نال دا ہی بن جا. پاکستانی بنے گا تو انجوائے نہیں کر سکیں گا. یہ گل سمجھ آئے گی نہیں ہے؟ کوئی پاگلو اللہ والے بنو گے تو انجوائے کرو گے. دنیا دار انجوائے نہیں کر سکتے. مزہ ہی تب آنا ہے جب آپ اللہ والے بن کے انجوائے کریں گے. جس کیٹیگری میں آتے اس کیٹیگری میں جس میں فال کرتے وہ بنے نا. ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا امام بخاری نے یہ 28 حدیث صحیح بخاری 28-12 لے آئے تھے فلانی لے آئے تھے تو یہ لائے کیوں؟ اور میں کہو اللہ دے بندے آ امام بخاری نے کہ نماز ہی سکھائی تھا اور حدیث صحیح صرف کٹھیاں کی کرنا سکھانا سی ہے کہ مطلب کی ہے. حدیثیں تو آ گئی مطلب ہمارا کہ ہم نے کیا سکھانا ہے اور کس طریقے سے سکھانا اور کہاں کہاں پر مسئلہ کیا حدیث میں وہ ہم نے بتانا. سارے کے سارے حدیث پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے جب تک اس کی اصل تک نہیں پہنچیں. اس لیے ہم نے عقیدہ کیا بنایا تھا؟ نمبر 1 ہم موحد ہیں, اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. نمبر 2 توہین رسالت کبھی نہیں کرنی. نمبر 3 انبیاء کرام کی توہین نہیں کرنی. نمبر 4 مقرب فرشتوں کی توہین نہیں کرنی. نمبر 5 صحابہ کرام اور اہل بیت کی توہین نہیں کرنی. دونوں کے فضائل کس نے بیان کیے؟ نبی کریم نے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کس نے بیان کیے؟ اگر ہم نہیں مانیں گے تو کس کے خلاف؟ کہ نبی کریم کے بعد بہت کچھ ہوا, بعد میں نہیں دیکھ رہا نبی کریم نے کیا فرمانا ہے اس پہ کہانی چلے گی. بعد میں جو مرضی ہوتا رہے, پہلے پر قانون قرآن و سنت پر بننا ہے, بعد میں نہیں بننا. نبی کے بعد کیا ہوا جب جو آپ کو بعد میں لے کر آتے ہیں نا وہ گمراہ کرتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام اور اہل بیت. اس کے بعد کیا قانون بنا کہ عشرہ مبشرہ اور 4 خلفاء ان کی توہین نہیں کرنی. اس کے بعد امامت ابو بکر پہلے نمبر پر ہے. فضیلتیں سب صحابہ کی ہیں, مولا علی کی بھی ہیں, لیکن مولا علی بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھ سے افضل ابو بکر. اس لیے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اس کے بعد مشاجرات صحابہ کرام کے آپس میں جنگ جملے سفین بھی ہو جائے تو پھر بھی ہم کہیں گے سارے جنتی ہیں. نمبر 9 ضروریات دین. نمبر 10 شریعت اور طریقت کا قانون. صوفی اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہم نے اس کا دفاع ہی نہیں کرنا. جتنی تصوف کی کتابیں ہیں چشتی رسول اللہ دیگر والی ہم اس کا دفاع ہی نہیں کرتے. اس لیے کہ صوفی کی کتابوں کا دفاع نہیں کیا جاتا, دفاع تو کیا جاتا قرآن و سنت کا. ہم سے ہمارا قانون تو پوچھو. ہم تو کہتے ہیں جو بات شریعت کے مطابق نہیں لکھنے والا ہی غلط ہے, اور اگر کسی نے غلط شامل کر دی کتابوں میں تو وہ غلط ہو سکتی. حدیثوں میں کئی چیزیں غلط نہیں ہیں. ہم نے لکھا نہیں ہوتا یہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے. کیوں لکھا ہوتا ہے؟ یہ موضوع ہے اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن کر دی. اور صوفی کی کتابوں کی کلاسیفیکیشن کس نے کرنی ہے؟ آپ نے دیکھا سب سے پہلے آپ قرآن رکھتے اس کے بعد حدیث رکھتے پھر فقہ کی کتاب رکھتے پھر اس کے بعد صوفی آتا ہے کہیں پر تصوف کی کتاب آتی ہے. پہلے کون ہے؟ قرآن, پھر کیا ہے؟ حدیث, پھر کیا ہے؟ فقہ. چوتھے نمبر پر اگر صوفی کو داخل کر دیں, صوفی قرآن اور حدیث کے بغیر ککھ نہیں ہے, اور صوفی ایک حدیث کے مطابق. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے یہ جے صوفی. جڑا صوفی ہے نا اے جے, جڑا اے نہیں نا وہ صوفی نہیں جے. صوفی وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے. ہمیں سارے صوفی ہو تاڈے شر تو دوسرے محفوظ رہندے نے. وہ گھر والے گالاں نہیں کڈدے اور لڑتے نہیں پیندے, گھر والے ناراض تے نہیں رہندے. بیٹے میں سچی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم چاہتے کیا. ہماری وجہ سے شر نہیں پھیلنا چاہیے, ہماری وجہ سے خیر پھیلنی چاہیے. آپ ہماری نسلوں میں سے ہے نا, میں نے کہا ایک ہمارے ہم نے آپ اس نسل کو سکھانا اور اگلی نسل کو آپ نے سکھانا. سیکھیں گے تو سکھائیں گے. یہ اگر دوست کہتے یک زمانہ صحبت با اولیاء, ٹھیک ہے, وہ اس لیے ہوتا تھا کہ بھئی صوفی کے پاس آئیں گے وہ آپ کو صاف کر کے بھیج دے گا. جیسے ابھی میں نے حضرت عمر فاروق کا ایک حدیث سے باقی حدیثیں سنا کر صاف کر دی, صاف کر کے آپ کو بھیج دے. صوفی کا کام ہی یہ ہوگا آپ کے اندر نور کی ایک چمک پیدا کر دے, کیونکہ آپ وہ ذرہ ہیں جو اللہ کے نور سے چمک رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھے آپ کچھ نہیں ہیں, آپ وہ ذرہ ہیں جو اللہ کے نور سے چمک رہا ہے. نہ میں آپ کی کیا کہتے ہیں آپ کو ذلیل کر سکتا ہوں, نہ آپ کا مذاق اڑا سکتا ہوں, نہ کہہ سکتا تو کچھ ہے, میں کہہ نہیں سکتا. تحلیل کس کی ہے؟ اللہ کی. میں کچھ نہیں کہہ سکتا, البتہ صرف آپ کی وقتاً فوقتاً غلط کام پر غلط بات پر اصلاح کر سکتا, وہی آپ میری کر سکتے.
کہ جہاں پر میں غلط ہوں تو آپ کہیں گے آپ نے یہ غلط بات کہا، ٹھیک ہے میں معافی مانگ لوں گا، اور اگر آپ غلط ہیں تو پھر معافی، فیصلہ کرنا تو کر لیں کون سے رستے پر چلنا ہے، وقت ابھی ہاتھ میں، مرنے کے بعد کوئی فیصلے نہیں ہوا کر، مرنے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آج ہی فیصلہ کرنا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا، آج بڑا اچھا وقت ہے یقین من، تڑکی آلے دستار تو ٹوپیاں بھی پائی ہیں، عاشق بن کے زندہ رہنا چاہیے نا، ان کے لیے تو یہ گلے میں پٹا ڈالا ہے نا، جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ڈالا ہوا ہے، اپنے لیے نہیں ڈالا ہو، جس کی محبت میں گرفتار ہے ان کے لیے ڈالا ہو، تو جب ان کے لیے ڈالا تو پھر فکر کس بات کی؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، عافیت دے، رزق دے، ایمان دے، ہر سہولت دے، ہر نعمت دے، ہر برکت دے، ہر خوشی دے۔ ہمارے دوست بیمار ہیں، دعا کریں ان کو شفا مل جائے، ایسی شفا کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے، تکلیف دور ہو جائے، راحت میں آ جائے، سکون میں آ جائے۔ جو حج کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج مبرور بنائے، وہ حج جس میں سارے گناہ معاف ہو کر واپس بندہ آتا ہے۔ جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے ہر حال میں، اور ہر کمال ان کو عطا فرما دے۔ آپ سب کے سینے میں جو دل ہے وہ اللہ کے نام سے ہی دھڑکے، ہمیشہ آپ کے اندر ذکر جاری و ساری رہے، آپ کی دنیا بجھ جائے اور آخرت جل جائے عشق کی آگ میں، آپ رسوائی سے نکل کر، ذلت سے نکل کر عزت والے راستے پر آ جائیں، آپ کو کبھی تھوڑ نہ پڑے رزق کی، ہمیشہ ہر وقت اور بر وقت ہر شے ملتی نظر آئے، آپ کا یقین اللہ کی ذات پر اتنا شدید ہو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میرا رب مجھے ہر حال میں بچائے گا۔ اس کو ماننے والا، ایمان لانے والا جہنم میں نہیں جاتا، جنت میں جاتا ہے۔ اس لیے یا اللہ ہماری یہ دنیا بھی جنت بنا دے، اس میں اتنا سکون ہمیں عطا فرما کہ جو ہمیں دیکھے اسے سکون مل جائے، ہر بندہ عمر بن کر دیکھا ہے، نعرہ لگائے شیطان بھاگ جائے۔ اس نے فبی عزتی کا قسم کھائی تھی کہ یا اللہ میں آگے پیچھے ساروں کو گمراہ کروں گا، یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے ہم جیسے مرضی ہیں، کمزور ہیں، مگر راستہ تیری محبت میں چل کر دکھائیں گے، ہم نبی کا غلام بن کر دکھائیں گے، تیری عزت کی قسم ہے، کیونکہ تیری عزت کی قسم اس کو آتی ہے تو ہمیں کھانی کیوں نہیں آتی؟ ہمیں ہر حال میں محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان۔